کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ یہ نبی کی شان یہی ہے کہ یہ اتنے معافی دینے والے، اتنے معاف فرمانے والے کہ انہوں نے تو اتنا معاف کیا کہ خون کے پیاسوں کو معاف کر دیا، لہذا تم بھی گستاخان رسول کو معاف کر دیا کرو، کوئی احتجاج نہ کیا کرو، کوئی روڈوں پہ نہ آیا کرو، کوئی یہ لبیک لبیک کے نعرے مت لگایا کرو۔ جب تمہارے نبی نے سب کو معاف کر دیا، فتح مکہ کے موقع پہ معاف کر دیا، تو یہ تم مسلمان روڈوں پہ کیوں آتے ہو؟ تم یہ مسلمان احتجاج کیوں کرتے ہو؟ اب بات سمجھ میں آئی آپ کو کہ یہ عفو درگزر سے الٹا نتیجہ نکال کر، الٹا سبق لے کر پھر ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں، ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ معافی کا اعلان کرو، ان گستاخوں کو معاف کر دو، اور پھر حکمران اپنی پالیسیاں وضع کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی ہمیں رواداری کا درس دیا گیا ہے، اسلام بڑا رواداری کا مذہب ہے، اسلام تو بڑا جی اخلاق کا درس دیتا ہے، لہذا سب کے لیے معافی کا اعلان کر دو۔ تو یہ بات بھی آج اس محفل سے سمجھ کر اٹھو، یہاں سے یہ بات سمجھ کر جاؤ کہ حضور کی معافی کا اعلان الگ چیز ہے، سرکار کا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین الگ ہے، اور گستاخان رسول کے لیے من سب نبیا فاقتلوہ یہ ایک الگ ارشاد ہے، اس کی ایک الگ حیثیت ہے۔ کیا فرق ہے؟ اب وہ فرق میں عرض کر دیتا ہوں، اہل علم تو بخوبی واقف ہیں، آپ حضرات کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ فرق مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ سرکار نے معاف کیا وہ حضور کا ذاتی معاملہ تھا، حضور کا ذاتی حق تھا، سرکار کو حق حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہے معافی کا اعلان کر دے، جس کو چاہے معاف فرما دے، لیکن ہمیں جو کہا گیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ سرکار نے ہمیں کہیں بھی نہیں کہا کہ جب میری گستاخی ہو رہی ہو، اے میرے غلاموں اور اے میرے عشق رکھنے والوں، تم بھی میری سنت پر عمل کرتے ہوئے معافی کا اعلان کر دینا، تم بھی میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے معاف کر دینا۔ سرکار نے کہیں بھی کوئی ایسا اعلان نہیں فرمایا، خود حضور نے جس کو چاہا معاف کر دیا، لیکن حضور نے کبھی بھی امت کو نہیں فرمایا کہ تم بھی معافیاں بانٹتے رہو، گستاخوں کو معاف کرتے رہو تاکہ معاذ اللہ دنیا میں اسی طرح گستاخیاں ہوتی رہیں۔ کبھی بھی سرکار نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے اپنے ذاتی حق کے طور پر جب جس کو چاہا معاف کر دیا، اور اس میں بھی جس کو چاہا تو معاف نہیں کیا۔ یہ مثالیں بھی موجود ہیں، عبداللہ ابن خطل کی واضح مثال موجود ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب صحابہ نے آ کر بتایا حضور علیہ السلام کو، یا رسول اللہ یہ گستاخ عبداللہ بن خطل، اور یہ اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اس کی باقاعدہ 2 باندیاں اس نے رکھی ہوئی تھی، کنیز ہے، اور وہ دونوں شاعرہ تھی، گلوکارہ تھی، ان دونوں کو، بلکہ ہاں گلوکارہ تھی، شاعر تو یہ خود تھا، اور یہ اشعار حضور کی مذمت میں معاذ اللہ حضور کی حرزہ سرائی میں لکھ کر یہ اپنی دونوں باندیوں گلوکاراؤں کو دیتا تھا، اور وہ دونوں باندیاں ادھر ادھر ناچتی رہتی، گاتی رہتی تھی، اور یوں گلی گلی کوچا کوچا یہ حضور کی گستاخیاں کرواتا رہتا تھا اپنی باندیوں کے ذریعے۔ یعنی آج کے دور میں جس کو ہم کہتے ہیں موبائل کے ذریعے کوئی چیز وائرل ہوتی ہے نا، اس زمانے میں کوئی چیز وائرل کرنی ہوتی تو کسی گانے والے کو دے دو یا کسی شاعر کو دے دو، تو وہ ہر جگہ گاتے گاتے اس کو وائرل کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس زمانے کا گویا وائرل کرنے کا انداز تھا جو عبداللہ ابن خطل نے کیا، اپنی 2 باندیوں کو باقاعدہ اس معاملے پر اس نے لگا دیا اور جگہ جگہ حضور کی گستاخیاں کرواتا تھا۔ حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر جب صحابہ کا جم غفیر حرم میں پہنچا اور یہ نظر آ گیا اور صحابہ اس کو مارنے کے لیے تیار ہونے لگے، تو اس نے موقع غنیمت جانا اور کعبے کے پردوں میں جا کے چھپ گیا، کہ اسے پتا تھا کہ اب یہ کعبے کے اندر ہوں، کعبے کے پردوں سے لپٹا ہوا ہوں، تو یہاں تو کم از کم مجھے نہیں مارا جائے گا، اور پھر جو نبی ہیں وہ بھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والے ہیں، شاید وہ بھی معاف کر دیں۔ حرم کی زمین ہے، کعبے کے پردے ہیں، سامنے محمد مصطفیٰ ہیں، تب تو معافی پکی ہے۔ پھر معلوم ہے کیا ہوا؟ جب صحابہ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ عبداللہ ابن خطل بالکل ہمارے سامنے ہیں، ہمارے قابو میں ہیں، اور یہ کعبے کے پردوں میں لپٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو کہہ دیتے کہ معاف کر دو، میں نے تو معافی کو اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے، میں تو درگزر کرتا رہتا ہوں، تم بھی معاف کر دیا کرو۔ حضور چاہتے تو کہہ سکتے تھے نا، معافی دے سکتے تھے، لیکن اللہ اکبر صحیح احادیث موجود ہے اس پر کہ جب سرکار کو بتایا گیا کہ وہ کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے، حضور نے فرمایا کہ چاہے وہ کعبے کے خلاف میں ہے، فرمایا نکال کر اس کو قتل کر دو، کیونکہ وہ ہماری گستاخیاں کرتا رہتا ہے۔ تو یہ واقعہ کیوں نہیں سناتے حکمران؟ یہ حکمران کبھی اپنی تقریر میں ایسے واقعات بھی لے کر آئیں، مگر مجال ہے کسی حاکم کی زبان پر یہ والا واقعہ ہے۔ یہ پوری سیرت کانفرنس کرتے ہیں، ابھی 12 روزہ یہ 10 روزہ شاید عشرہ ربیع الاول منا رہے ہیں حکمران،
حضور کی سیرت اور حضور کی سنت اور ریاست مدینہ کا ایک تصور دینا چاہ رہے ہیں، مگر ایک ایسی ریاست مدینہ کہ جس میں گستاخوں کو کوئی سزا نہ دی جائے، ایک ایسی ریاست مدینہ جس میں چوروں کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، ایسی ریاست مدینہ جس میں اللہ کی حدود نافذ کرنے کی کوئی بات نہ کی جائے، ایسی ریاست مدینہ جس میں فرانس کو کوئی بات بری نہ لگے، ایسی ریاست مدینہ جس میں امریکہ ناراض نہ ہو، ایسی ریاست مدینہ جس میں یورپ کو کوئی بات بری نہ لگے۔ اے چمن والو چمن میں یوں گزارا چاہیے، باغ ماں بھی خوش رہے راضی رہے سیاد بھی، یہ بھی خوش رہے وہ بھی خوش رہے اور ریاست مدینہ بھی بن جائے۔ تو ایسی ریاست مدینہ کبھی نہیں آئی ہے، نہ اس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ ہاں یہ ہے ریاست مدینہ کہ جس کے اندر حضور علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے غلاموں کو فرما دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ تو ہر ایک موقع محل ہے ہر واقعے کا، اس کے مطابق آپ بتائیے، آپ نے عفو درگزر کو پکڑ لیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی آیت پکڑ لی، اور اس کے بعد جناب آپ تمام مسلمانوں کو کہے جا رہے ہیں کہ جناب ان مسلمانوں نے حضور کا اخلاق بھلا دیا، حضور کا درگزر بھلا دیا، اور یہ خامخواہ روڈوں پر آ گئے، گستاخوں کے خلاف نکل آئے۔ تو ہمیں یہ لیکچر مت دیجیے، آپ ہمیں یہ لیکچر مت سنائیے، ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ سرکار کے درگزر کا معاملہ کیا ہے۔ اگر اتنا ہی آپ کو درگزر پسند آیا ہے حضور کا تو آپ اپنے سیاسی حریفوں کو معاف کرو نا۔ اگر حضور کا آپ کو معافی دینا اور درگزر کرنا اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو رات کے ٹاک شوز ذرا دیکھ لیں آپ، 8 بجے سے لے کر رات کے 11 تک جو یہ مرغے لڑاتے ہیں میڈیا پر، آپ نے دیکھے ہیں نا ٹاک شوز جس میں مرغے لڑائے جاتے ہیں، اس میں ایک بندہ ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ کہاں گئی وہ حضور کی معافی؟ وہاں پر آپس میں تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گستاخان رسول پر یہ سرکار کی رحمت للعالمین کی باتیں کرتے ہیں، گستاخان رسول کے معاملے میں یہ حضور کی معافیاں یاد دلاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بہت مختلف طریقوں سے قوم کو گمراہ کیا جاتا ہے، اس معاملے میں بہت کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے۔ ناموس رسالت کے معاملے میں یقیناً بہت ساری کنفیوژنز ہیں کہ جو قوم کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے پھر وائرل کی جاتی ہیں، اور لوگ اس طرح ڈسٹرب رہتی ہیں اور تقسیم ہو جاتے ہیں، اور پھر پوری طرح سے اس تحریک کا حصہ نہیں بن پاتے، اس آواز کا حصہ نہیں بن پاتے۔ بہرحال